ایک انہوں نے کہا جی ہمارے جیٹ گر گئے، نمبر 2 انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا پرپز اچیو کر لیا، اور نمبر 3 پاکستان ان کے میزائلز کو روک نہیں سکا۔ پرپز تھا پاکستان کو ڈٹر کر دیا۔ ایران کے میزائل جو ہائپر سونک تھے وہ اسرائیل کو ہٹ کر رہے تھے، پاکستان نے جب ان کو رسپونڈ کیا تو میں ان کو کہتا ہوں ڈارک 45 منٹس آف انڈین ایئر فورس۔ سو ڈٹرنس وینٹ ان ریورس، انہوں نے ڈٹر کرنا تھا پاکستان کو، پاکستان نے ایسا رسپونڈ کیا کہ وہ ڈٹر ہو گئے۔ ڈٹر آج انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ڈٹرنس ان ریورس ایکٹ کر گیا، یہ بڑا کم ہوتا ہے، اور یہ ایک ملٹری ہسٹری کی ایگزامپل ہو گیا کہ پاکستان ایئر فورس ایک بہت سالڈ ایئر فورس ہے، بہت ٹرینڈ ایئر فورس ہے۔ اٹیکر وہ تھے، جہاز بھی ان کے گر گئے، ہم ڈیفینڈر تھے، ہمارا جہاز بھی نہیں گرا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جہاز گرتے ہیں تو گرتے ہوں گے، آپ کے گرتے ہیں، ہمارے جہاز نہیں گرے۔ ہر پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکٹیکل پوائنٹ سے، پلاننگ کے پوائنٹ سے، ٹریننگ کے پوائنٹ سے ہم ونر ہیں۔ دنیا نے پاکستان کو ونر ڈکلیئر کر دیا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انیشیٹو جس کے پاس ہو وہ لوزر بھی ہے۔ انیشیٹر کے پاس ٹائم آف اٹیک، کس دن اٹیک کروں گا، کس ٹارگٹ پہ اٹیک کروں گا، کون سا ویپن یوز کروں گا، اور اس کے لیے میں کون سی انوائرمنٹ کریٹ کروں گا، کہ وہ ہر اینگل سے لوز کر جائے۔ وہ پلاننگ کے اینگل سے لوز کر گیا، وہ ٹیکٹیکل فائٹ کے اینگل سے لوز کر گیا، وہ ایئر فورس سے لوز کر گیا، وہ میزائل فائرنگ میں لوز کر گیا، وہ یو اے ویز میں لوز کر گیا، ہر اینگل سے اس نے لوز کیا، ایون نیریٹو میں وہ لوز کر گیا۔ دنیا نے ہمارا نیریٹو بائی کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنا، ہمیں لاسٹ والے ویلاگ کے بعد ایک بڑا اچھا کویشچن کسی ہمارے ایک ویور نے بھیجا ہے، اگر وہ کویشچن پڑھ دیں تو آج ہم میرا خیال ہے اس کویشچن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور وہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ بالکل سر، بالکل۔ ہمارا جو لاسٹ ویلاگ تھا جو ہم نے کل پوسٹ کیا تھا، اور اس کا ٹائٹل تھا ہاؤ آپریشن سندور ٹرنڈ انٹو اے ڈپلومیٹک نائٹ میئر فار انڈیا، اور اس پہ ہمیں کافی سارے کامنٹس آئے، جن میں سے ایک کامنٹ جو ہے وہ سلمان علی کا تھا، اینڈ ہی از سیئنگ ہاؤ آر یو سر، کائنڈلی میک ویڈیو ود سم انالیٹیکل ریشنلی لاجیکل آنسر ٹو دا انڈین اسٹیٹمنٹ۔ انڈین سیز کہ اگرچہ ہمارے جیٹس گرے پاکستان کے اندر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں، لیکن ہمارا جو پرپس تھا ان کو ہٹ کرنا وہ تو ہم نے کر ہی لیا۔ سو اس سارے سینیریو میں ہماری یہ سکسیس ہے، نہ کہ فیلئر، بلکہ یہ پاکستان کا فیلئر ہے کہ وہ ہمارے اٹیک کو انٹرسیپٹ نہیں کر پائے ایٹ دا نائٹ آف 6 and 7 of May۔ تو سر اس بارے میں آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ یمنا، اس سوال میں بیسیکلی 3 بیسک ایشوز اٹھائے گئے ہیں۔ جی۔ ایک، انہوں نے کہا جی ہمارے جیٹ گر گئے، نمبر 2 انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا پرپز اچیو کر لیا، اور نمبر 3 پاکستان ان کے میزائلز کو روک نہیں سکا۔ یہ بیسیکلی 3 چیزیں ہیں۔ یہ تقریباً ان لائن ہے اس پروپیگنڈا کے، اس پوائنٹ آف ویو کے جو انڈین گورنمنٹ یا انڈین ایون آرمی کے، ملٹری کے کچھ سیگمنٹس میں چل رہا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کا آہستہ آہستہ پول کھلتا جا رہا ہے، اس کے حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں، اور ایک نیا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے۔ جی۔ تو ہم ان تینوں کو 1 by 1 لے لیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا پرپز کیا تھا۔ انڈیا کا پرپز یہ نہیں تھا کہ پاکستان پر 3 میزائل مارے جائیں اور وہ یا چند میزائل فائر کیے جائیں اور وہ پاکستان روک نہ سکے۔ پرپز تھا پاکستان کو ڈٹر کرنا، کہ پاکستان انڈیا کی بات سنے، پاکستان انڈیا کے ساتھ نہ لڑے، اور پاکستان انڈیا کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو وہ تو نہیں ہوا۔ اس پہ تھوڑی سی بات چیت میں آگے جا کے کرتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ جو انہوں نے میزائل فائر کیے وہ ہم کیوں نہ روک سکے۔ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جون سا ہے یہ بہت قریب ہے، یہاں پہ جو میزائل کا فلائٹ ٹائم ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس کے اندر پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے ان میزائلز کو روکنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور ابھی تک جو میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی ٹیکنالوجیز ہیں دنیا میں وہ بہت زیادہ ترقی نہیں کی۔ غالباً ہم اس کا ہمارے ذہن میں یہ پوائنٹ یا اس قسم کے سوالات آتے ہیں کہ اسرائیل نے ایک ایئر ڈیفنس ڈوم کی بات کی تھی
کہ ان کے میزائل روکے جا سکتے ہیں. ایران سے اسرائیل کا فاصلہ بہت زیادہ تھا, تو میزائل کو اتنا فلائنگ ٹائم تھا کہ جو انٹرسیپٹر سسٹم تھے وہ پہلے انٹرسیپٹ کر لیتے تھے, پھر اس پہ میزائل فائر ہو کے تو وہ کاؤنٹر ایکٹ کر لیتے تھے. یہاں پہ اتنا فاصلہ نہیں ہے, تو غالباً نہ انڈیا ہمارے میزائلز کو روک سکے گا نہ ہم روک سکیں گے. اسی لیے دنیا اس جنگ سے ڈرتی ہے انڈیا پاکستان سے, بیکاز یہاں پہ دنیا کو ریئیکشن ٹائم نہیں ہے. یہ جنگ بڑی تیزی سے نیوکلیر کی طرف جا سکتی ہے اور اس میں وارننگ ٹائم نہیں ملے گا. تو یہ ایک مشکل سا کام ہے. اسرائیل نے جب جنگ بندی کی طرف گیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسرائیل نے اپنا پرپز ایران کے ساتھ اچیو کر لیا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایران کے میزائل جو ہائپر سونک تھے وہ اسرائیل کو ہٹ کر رہے تھے. 10 میزائل میں سے 2 بھی ہٹ کر جاتے تھے تو وہ اسرائیل کے لیے بہت مشکل کام تھا. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو انٹرسیپٹر میزائل ہے وہ میزائل سے بہت مہنگا ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر دفاعی میزائل جو ہے وہ اگریسو یا اٹیکنگ میزائل سے بہت ایکسپینسو ہے. تو اس لیے اسرائیل کے پاس سٹاک رن آؤٹ ہو رہا تھا. اسرائیل کو پتا تھا کہ اگلے چند دنوں کے اندر اسرائیل کے پاس انٹرسیپشن کے لیے میزائل انٹرسیپٹ کرنے والے اور ڈسٹروائے کرنے والے میزائل نہیں رہیں گے. تو اس لیے یہ پاکستان اور انڈیا کا یہ مسئلہ چلتا رہے گا. دوسری بات ہے کہ انڈیا نے یہ میزائل فائر کام کیے تھے. یہ میزائل فائر ہوئے, نقصان تو کوئی ہوا نہیں, چند مسجدوں پر فائر کیے, وچ از ویری ان ایتھیکل تھنگ کسی بھی مذہبی جگہ کو فائر کرنا. وہاں پہ آدھی رات کو مسجد آخری نماز ہماری عشاء کی ختم ہو جاتی, تو آدھی رات کو مسجد میں کون ہوتا ہے؟ مسجد کے ساتھ امام مسجد کا گھر ہوگا, خادم کا گھر ہوگا, وہاں پہ کوئی عورتیں بچے شہید ہو گئے, تو اس کے علاوہ تو کچھ ہوا نہیں. سو اس کا وہ پرپز بھی اچیو نہیں ہوا کہ اگر اس نے میزائل فائر کیے تھے, میزائل آگے مان لیا پہنچ ہے, لیکن انہوں نے کیا کہ امپیکٹ کیا کیا, کچھ امپیکٹ نہیں تھا. آن دی کانٹریری پاکستان نے جب ان کو رسپونڈ کیا تو میں ان کو کہتا ہوں ڈارک 45 منٹس آف انڈین ایئر فورس. ان 45 منٹ کے اندر اندر پاکستان نے ان کے 6 7 8 جو بھی مختلف فگر چل رہے ہیں, 6 تو انڈیا بھی مان رہا ہے, جس کے اندر 3 سے 4 رافیل شامل ہے, وہ گرا دیے. سو ڈیٹرنس وینٹ ان ریورس. انہوں نے ڈیٹر کرنا تھا پاکستان کو, پاکستان نے ایسا رسپونڈ کیا کہ وہ ڈیٹر ہو گئے. ڈیٹر کیسے ہو گئے؟ آج انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم کرنا نہیں چاہتے, لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. تو ڈیٹرنس ان ریورس ایکٹ کر گیا. یہ بڑا کم ہوتا ہے, اور یہ ایک ملٹری ہسٹری کی ایگزامپل ہوگی جہاں پہ ڈیٹرنس ان ریورس کام کر گیا اور ہم نے اگریسر کو فیوچر کے اگریشن سے بھی ڈیٹر کر دیا. ایکچولی انہیں جو لاسٹ ابھی نندن والا قصہ ہے وہ شاید اس سے سبق نہیں سیکھا تھا. اس کے بعد انہوں نے چند ایک رافیل جہاز لے لیے تھے تو یہ سمجھے کہ یہ بہت کچھ کر جائیں گے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان ایئر فورس ایک بہت سالڈ ایئر فورس ہے, بہت ٹرینڈ ایئر فورس ہے, اور یہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. سو انہوں نے پھر وہی کام کیا. تو یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ جو ڈیٹرنس ہے ان ریورس کام کیا. تو تھرڈ ٹائم میرا خیال ان کو ہمت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو ہو گیا اس کا سوال کا. ہاں, سوال کا ایک حصہ تھا کہ جہاز گرتے ہیں. بالکل جنگ میں جہاز گریں گے. ان کے سی ڈی ایس نے بھی کہا کہ جہاز گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, گرنے چاہیے. لیکن اس میں کیا ہوا ہے, اٹیکر وہ تھے, جہاز بھی ان کے گر گئے. ہم ڈیفینڈر تھے, ہمارا جہاز بھی نہیں گرا. تو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جہاز گرتے ہیں تو گرتے ہوں گے, آپ کے گرتے ہیں, ہمارے جہاز نہیں گرے. ٹھیک ہے, تو اس جنگ میں تو سچویشن بڑی کلیئر نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے, ٹیکٹیکل پوائنٹ سے, پلاننگ کے پوائنٹ سے, ٹریننگ کے پوائنٹ سے ہم ونر ہیں. دنیا نے پاکستان کو ونر ڈکلیئر کر دیا. اور اس میں جو سب سے بڑا نقصان انڈیا کا, انڈین آرمی کا ہوا ہے, انڈین آرم فورسز کا ہوا ہے کہ ان کا جو مت تھا ایک بڑا ملک ہونے کی, گریٹ پاور ہونے کا, اور گریٹ پاور کی گریٹ فورس ہونے کا, وہ مت بالکل پاش ہو گیا, شٹر ہو گیا. تو اس سے نکلتے ہوئے انڈیا کو کافی ٹائم لگے گا. یہ جو جتنی باتیں آ رہی ہیں یہ ساری اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے بہانے ہیں, لیکن جو نیریٹو انہوں نے چلایا وہ بھی پاش ہو گیا. آج لوگوں کو ان کے ریئل نیریٹو کا پتہ لگ گیا.
تو یہ ہے میرا جواب اس کے اوپر. اگر اس میں اور کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو بتائیے. اچھا سر، اس جنگ میں انیشیٹر جو ہے وہ انڈیا تھا اور لوزر بھی انڈیا ہی رہا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. جمنا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انیشیٹر انڈیا تھا، انیشیٹو انڈیا کے پاس تھا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انیشیٹو جس کے پاس ہو وہ لوزر بھی ہو. انیشیٹو ملٹری اسٹریٹجی کے اندر جو انیشیٹو کا ہونا ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے، انیشیٹو کا مطلب یہ ہے کہ انیشیٹر کے پاس ٹائم آف اٹیک اس کی چوائس ہوتی ہے کہ میں کس وقت اٹیک کروں گا، کس دن اٹیک کروں گا، کس ٹارگٹ پہ اٹیک کروں گا، کون سا ویپن یوز کروں گا، اور اس کے لیے میں کون سی انوائرمنٹ کریٹ کروں گا. ہر چیز ان کے پاس تھی. انہوں نے یہ آپریشن لانچ کرنے میں 7 سے 10 دن لیے پلاننگ کے لیے، اور اتنا پلان کر کے ٹائمنگ اپنی چوائس کے لیے، ٹارگٹ اپنے چوائس کے لیے. تو پاکستان کے لیے کیا تھا؟ پاکستان تو دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، تو ہم تو ہر طرف دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں کہ انیشیٹر کے پاس جو ایڈوانٹیج ہیں وہ ایسے ڈس ایڈوانٹیج میں کنورٹ ہو جائے کہ وہ ہر اینگل سے لوز کر جائے. وہ پلاننگ کے اینگل سے لوز کر گیا، وہ ٹیکٹیکل فائٹ کے اینگل سے لوز کر گیا، وہ ایئر فورس سے لوز کر گیا، وہ میزائل فائرنگ میں لوز کر گیا، وہ یو اے ویز میں لوز کر گیا. ہر اینگل سے اس نے لوز کیا. ایون نیریٹو میں وہ لوز کر گیا. دنیا نے ہمارا نیریٹو بائی کر لیا، اس کا نیریٹو بائی نہیں کیا. سو یہ بھی ایک ملٹری ہسٹری میں نئی اگزامپل ہے کہ ٹوٹل انیشیٹو ہونے کے باوجود آپ ایک چھوٹی بیٹل کو لوز کریں اور بہت برے طریقے سے لوز کریں. اتنی لوز کریں کہ آپ بالکل آف بیلنس ہو جائیں اور فوراً آپ کو امریکہ، چائنا دائیں بائیں بھاگنا پڑے کہ سیز فائر کے لیے. سو ہیٹس آف ٹو پاکستان ایئر فورس، ہیٹس آف ٹو پاکستان آرمڈ فورسز. We are all thankful to them. Our soldiers have made our heads high, or we are proud of them. Thank you very much.